آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک بات آپ سے کرنی تھی کہ مجھے ذاتی طور پر کچھ مالی چیلنجز کا سامنا ہے۔ وہ دوست جو مالی تعاون کر سکتے ہوں وہ سکرین پر موجود اس واٹس ایپ نمبر پر ضرور مجھ سے رابطہ کریں۔ اس کے علاوہ ڈسکرپشن میں اکاؤنٹس کی ڈیٹیلز بھی موجود ہیں۔ اب چلتے ہیں ہم آج کی ویڈیو کی طرف۔ تمہاری گہرائیوں میں ایک ساکت، ایک ٹھہرا ہوا پوائنٹ ہمیشہ موجود ہے، ہمیشہ ہوتا ہے، بس اس سے ہمیشہ آگاہ رہو۔ وہ ایک ایسا پوائنٹ ہے کہ جہاں دنیا کی یہ ساری ہلچل کبھی نہیں پہنچ پاتی۔ یہ پوائنٹ ٹائم اینڈ سپیس سے باہر ہے، مگر یہ پوائنٹ علم سے، معلومات سے، حواس کے ذریعے سے پکڑا نہیں جا سکتا، کیونکہ علم اور حواس کی دنیا ٹائم اینڈ سپیس کی، زمان و مکان کی قیدی ہے۔ اسی ناقابل گرفت پوائنٹ کا اظہار وہ قابل گرفت دنیا ہے جس سے تم چمٹتے ہو، جس کو تم دیکھ پاتے ہو۔ یہ ساری مینیفیسٹڈ دنیا، آشکار و ظاہر دنیا، اسی ان مینیفیسٹڈ اور نا آشکار و نا ظاہر کا اظہار ہے۔ مگر نیچر نے زندگی نام کا یہ کھیل رچایا اسی طرح ہے کہ یہ ساری چیزیں جو اس نا آشکار کا اظہار ہیں اسے نہیں جان پاتی، اور اسے جو جان پاتا ہے اسے میں کہتا ہوں وہ شخص جو زندگی کا یہ سارا کھیل جانتا ہے، وہ شخص جو ماسٹر آف آرٹ آف لائف ہے۔ وہ یہ سارا کھیل کھیلتے ہوئے بھی اس کھیل سے باہر رہتا ہے۔ یہ پتہ ہے کیسے ہے؟ بالکل اسی طرح جیسے مچھلی سمندر کے اندر رہتی ہے، مگر اگر اس سے پوچھو کہ پانی کیا ہے تو جواب ندارت۔ ہاں، شاید تب بتا پائے جب پانی سے باہر ہو۔ بہت سے لوگ زندگی کو بھی تب ہی جان پاتے ہیں کہ جب وہ زندگی کے سمندر سے کسی طرح کٹ گئے ہوں۔ ایکسٹریم ایڈونچرس سچویشنز میں، انتہائی رسکی لمحات میں، قرب الموت، نیئر ڈیتھ ایکسپیرینسز میں ایسا ہی ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی سے باہر تھوڑی دیر کے لیے ہو آئی اور پانی کے بارے میں جان گئی۔ کیوں مچھلی پانی کو نہیں جان پاتی؟ اس لیے نہیں کہ دور ہے، اس لیے کہ بہت قریب ہے۔ تم زندگی کو نہیں جان پا رہے، وجہ یہ نہیں کہ دوری ہے، بلکہ اتنی قربت ہے، اتنی آبویس ہے کہ اس طرف دھیان جاتا نہیں۔ جیسے کوئی امیر گھر میں پیدا ہو اور غربت کو نہ سمجھ پائے، جس نے بیماری نہ دیکھی ہو، صحت کو کوئی اہم کارنامہ نہیں سمجھ سکتا۔ انسان کے ساتھ یہی ہو رہا ہے۔ اس کے جو سب سے قریب ترین چیز ہے، یعنی خود زندگی، وہی اس کی آنکھوں سے اوجھل ہے۔ دنیا کے کھیل نے اتنا ابزارب کر لیا کہ کھلاڑی غائب ہو گیا۔ اب کھیل کے مسئلے ہی انسان نے اپنے مسئلے بنا لیے ہیں، اور کھلاڑی سے مکمل طور پر انجان ہے۔ تم روز کہتے ہو میں، مگر اس میں کو جانتے ہو نہیں۔ سوچو ذرا، کتنی عجیب بات ہے۔ جو تمہارے ساتھ ہر پل ہے، جو تم ہی ہو، وہ تم سے چھٹ گیا۔ دنیا میں دیکھو ذرا، سایہ تک نہیں چوکتا، مگر اپنی حقیقت کو تو دیکھو کہ یہاں اصل وجود ہی کھو گیا۔ اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ بس ایک کہ پرسپشن کا تمہارا سارا ڈھانچہ حواس پر کھڑا ہے۔ حواس سے زندگی کا سارا تجربہ تم کر لینا چاہتے ہو۔ یہ سارے ٹول، یہ باہر کو دیکھنے، سننے، چھونے، چکھنے کے ہیں۔ باہر جو تم نہیں ہو، تم تو اندر ہو، اس کو دیکھنے کے لیے یہ حواس، یہ علم، یہ انفارمیشن کبھی تمہارے کام نہیں آئیں گی۔ لوگ مذہب پر تنقید کرتے ہیں کہ یہ سائنس کی طرح آبجیکٹیو کیوں نہیں ہے، اس میں 2+2=4 کی طرح حقیقتیں کیوں نہیں ہیں۔ کبھی غور کیا کہ مذہب فلسفی ہونے کا کہتا ہی نہیں، نہ یہ کہتا ہے کہ گہری سائنسی طرز جینے کی ایجاد کرو، مگر یہ عبادت کا کہتا ہے، میڈیٹیشن کا کہتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مذہب کا مطلب ہی یہی ہے کہ جو ریئلٹی سے ڈیل کرے، اور ریئلٹی حواس کی دنیا کی چیز نہیں ہے۔ ریئلٹی وہی ان مینیفیسٹڈ ہے جس کا مادی دنیا اظہار ہے، وہ نا آشکار جس سے سب آشکار جنم لے رہے ہیں۔ یہ وہ فیلڈ ہے، وہ ریلم، وہ میدان جہاں خود اور خدا دو الگ حقیقتیں، یا یوں کہہ لو کہ تم اور کل حقیقت دو الگ چیزیں نہیں رہ جاتے۔ اس پوائنٹ سے جس نے زندگی کو دیکھا، اس نے یہی جانا کہ دوسرا ہے ہی نہیں۔
تم کسی بھی کائناتی واقعے سے الگ کچھ نہیں۔ حواس کی دنیا اور حواس سے تراشے مائنڈ کی دنیا اور مائنڈ کی بنائی انا کی دنیا میں مگر چیزیں یوں کام نہیں کرتی۔ تمہارے ہاتھ سب کو چھو لیتے ہیں، خود کو نہیں چھو پاتے۔ تمہاری آنکھ دنیا دیکھ لیتی ہے، خود کو نہیں دیکھ پاتی۔ اپنے لیے تم اندھے ہو جب تک کوئی اور آنکھ نہ کھلے جو اندر دیکھ سکے، جب تک کوئی اور سننے والا کان نہ جاگے جو دل کی دھڑکنوں کے بھی پیچھے چھپی خاموشی کو سن سکے، تب تک تم خود کو نہ چھو سکتے ہو نہ جان سکتے ہو۔ یہی وجہ ہے کہ جو سب سے قریب ہے وہی تم سے چھوٹ جاتا ہے۔ مچھلی کو سمندر نہیں دکھتا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ سمندر ہی میں پیدا ہوئی، سمندر ہی میں جی، سمندر ہی اس کی خوراک، سانس، سب کچھ ہے، اور پھر وہ اسی میں گھل مل کر ختم ہو گئی۔ جاننے کا موقع ہی نہیں، کیونکہ فاصلے کی عدم موجودگی ہے۔ مچھلی کو تب ہی پتہ چلتا ہے کہ سمندر کیا ہے جب کوئی اسے کنارے پر پکڑ کر پھینک دے، جب وہ ریت پر پڑی تڑپ رہی ہو، جب سانسیں رکنے لگیں، تب اسے سمجھ آتی ہے کہ وہ جس کے اندر تھی وہی پانی اصل میں زندگی تھا۔ مگر تمہاری مصیبت اور بھی بڑی ہے، کیونکہ جس سمندر میں تم ہو اس کا کوئی کنارہ ہی نہیں، تمہیں کوئی باہر بھی نہیں پھینک سکتا کہ پہچان جاؤ۔ وہ سمندر ہی سمندر ہے، چاروں طرف، اوپر نیچے، اندر باہر۔ اس کے کنارے ڈھونڈنے والے کبھی ڈھونڈ نہیں پاتے، اور جو اس کی موجوں میں ڈوبنے کو تیار ہو گیا انہی پر اس کی گہرائیاں کھلی۔ یاد رکھو، خدا آسمان پر بیٹھا ہوا کوئی بادشاہ نہیں جو حکم چلا رہا ہے۔ یہ بچوں کی کہانیاں ہیں۔ خدا کا مطلب ہے وہ جو سب کچھ ہے، وہ جس کے سوا اور کچھ ہے ہی نہیں، لا موجود الا اللہ۔ جب صوفی مستی میں چیختا ہے تو وہ یہی کہہ رہا ہوتا ہے، جب اس کے سوا کچھ باقی ہی نہ بچا ہو تو پھر کنارہ کہاں سے آئے۔ اسی لیے اگر تم ڈوبنے کے لیے تیار ہو تو تم بچ جاتے ہو، اور اگر بچنے کی کوشش میں ہو تو ڈوبو گے، کیونکہ یہاں بچنے کا راستہ ہی ڈوبنا ہے۔ تم جسے ڈھونڈتے ہو اسی میں ہر پل ڈوبے ہو، تم جسے پکار رہے ہو اسے آواز کی بھی ضرورت نہیں، وہ اتنا قریب ہے کہ تمہاری خاموشی تک اس سے گفتگو کر سکتی ہے، تمہارے اندر اٹھنے والا ہلکا سا احساس بھی اس تک پہنچتا ہے۔ سنت کبیر کہا کرتے تھے، کیا تمہارا خدا بہرا ہو گیا ہے کہ تم اتنی زور زور سے اسے پکارتے ہو؟ وہ اتنا قریب ہے کہ پکارنے کی بھی ضرورت نہیں، جیسے خود کو بلانے کے لیے آواز نہیں لگانا پڑتی۔ مشکل یہی ہے کہ تم ہر چیز میں اسی کو جیتے ہو، اسی کو کھاتے ہو، اسی کو سانس لیتے ہو، وہی تمہارا گوشت، ہڈیاں، خون، سب کچھ ہے۔ تمہارے اور اس کے درمیان کوئی فاصلہ ہے ہی نہیں، اسی لیے تم بھول ہی جاتے ہو۔ فاصلے سے دوسرا وجود میں آتا ہے، اور تمہارے اور کل حقیقت میں فاصلہ ہے ہی نہیں، اسی لیے تو دنیا تمہیں بہت نمایاں دکھتی ہے اور حقیقت، ریئلٹی اوجھل رہ جاتی ہے۔ دنیا دور ہے، اس کے بیچ میں سپیس ہے، جگہ ہے، اس لیے خواہش جاگتی ہے۔ خواہش کیا ہے؟ فاصلے کو مٹانے کی کوشش، یہاں ہوں یہاں پہنچ جاؤں۔ لیکن جس کا کوئی فاصلہ ہی نہیں، اس کی خواہش کیسے کرو گے؟ اسی لیے جب کوئی کہتا ہے کہ وہ خدا کو ڈھونڈ رہا ہے تو حقیقت میں وہ کچھ اور ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، طاقت یا عزت یا دولت یا کوئی فائدہ۔ خدا کو پانے کی تمنا اس کی زبان کہتی پھر رہی ہوتی ہے، مگر دل اندر سے کسی اور ہی خواہش کا قیدی ہوتا ہے۔ تم سوچتے ہو کہ روحانی راستہ تو کبھی بھی مل جائے گا، پیسہ بھی چاہیے۔ تم کہتے ہو یہ باتیں بعد میں دیکھ لوں گا، پہلے گھر سنبھال لوں، دکان بڑھا لوں، نوکری پکی کر لوں۔ لیکن اصل میں تم ڈھونڈ کچھ اور رہے ہو اور نام کسی اور چیز کا لیتے ہو۔ باہر سے کہتے ہو میں حقیقت کی تلاش میں ہوں، مگر اندر تمہارا دل کچھ اور چاہتا ہے، اور وہ جانتا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ جو شخص کھل کر کہتا ہے مجھے دولت چاہیے یا مجھے عزت چاہیے، وہ اس شخص سے زیادہ ایماندار ہے جو یہ سب چاہتا ہے مگر لیبل یہ لگاتا ہے میں خدا کو ڈھونڈ رہا ہوں، کیونکہ وہاں دل میں لالچ کچھ اور ہے اور زبان پر لفظ کچھ اور۔ ذرا غور کرو، جو شخص سچائی کا طالب ہو اس کا میں دن بدن ٹوٹتا جاتا ہے، انا بکھرتی جاتی ہے، لیکن اگر تلاش کے ساتھ ساتھ
اس کی میں اور موٹی ہو رہی ہے، اس کا غرور اور بڑھ رہا ہے، تو سمجھنا وہ حقیقت نہیں ڈھونڈ رہا، صرف اپنی میں کو اور موٹا کرنا چاہتا ہے اور چمکانا چاہتا ہے۔ اسی لیے غور سے دیکھنا، اکثر مذہبی لوگ سیاست دانوں سے بھی زیادہ اکڑے ہوئے لگتے ہیں۔ سیاست دان تو چلو کھل کر کہتا ہے کہ مجھے طاقت چاہیے، کرسی چاہیے، لیکن نام نہاد مذہبی شخص کہتا ہے میں کچھ نہیں ہوں، اور دل میں یہی چاہتا ہے کہ دنیا دیکھے کہ میں کچھ ہوں۔ سوچو، دنیا کی ہر چیز تم نے چاہی اور پائی، بیوی، دولت، مکان، شہرت، لیکن جیسے ہی پائی اس کا مزہ ختم ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ فاصلہ ختم ہو گیا۔ خواہش کا رس صرف فاصلے میں ہے۔ دنیا کی یہ ساری رنگا رنگی صرف ٹائم اینڈ سپیس میں ہے۔ اور جب ایک دن تمہیں یہ دکھائی دیتا ہے کہ سب دوڑیں بیکار ہیں، سب کامیابیاں کھوکھلی ہیں، تو تم ایک دم رک جاتے ہو۔ وہی رکنے والا لمحہ ہے جب تمہارے اندر کی آنکھ کھلتی ہے، تمہاری نظر کا رخ بدلتا ہے۔ اب تک تم باہر دیکھ رہے تھے، اب تم اندر دیکھنا شروع کرتے ہو۔ یہ ہے حقیقی انقلاب۔ یہی انقلاب ہے جو ریئلٹی کی طرف کھلنے والے دروازے تک پہنچا سکتا ہے۔